بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 7۔ حضرت حمزہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اسلام قبول کرنا۔ نبوت کا 6واں سال تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صفا کی پہاڑی کے قریب تھے۔ ابو جہل گزرا، اس نے آپ کو برا بلا کہا، تکلیف پہنچائی اور آپ علیہ السلام کے دین کے متعلق بری باتیں کی، لیکن آپ علیہ السلام نے یہ سب کچھ صبر اور تحمل کے ساتھ برداشت کیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا اور اس نے اس ڈنڈے کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا، جس سے آپ لہو لہان ہو گئے۔ یہ سارا معاملہ کرنے کے بعد ابو جہل وہاں سے اٹھا اور کعبے کے قریب قریش کی ایک مجلس تھی، وہاں پہنچ کے بیٹھ گیا۔ آپ علیہ السلام بھی اسی حالت میں اپنے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا تھے، آپ سے بڑی محبت فرماتے تھے، ابھی تک وہ اسلام نہیں لائے تھے۔ ان کا یہ معمول ہوتا تھا کہ صبح کو وہ تیر اور کمان لے کر جنگل کی طرف شکار کے لیے نکل جاتے، شام کو جب واپس آتے تو سب سے پہلے حرم شریف جاتے اور خانہ کعبہ کے طواف کرتے، پھر صحن حرم میں قریش کے سرداروں کی محفلوں میں جاتے، سب سے علیک سلیک کر کے مزاج پرسی فرماتے اور پھر اپنے گھر تشریف لے آتے تھے۔ اس دن بھی اپنے معمول کے مطابق شکار کر کے جب وہ واپس لوٹے، عبداللہ بن جدعان کی ایک کنیز تھی، وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ابو جہل کے اس معاملے کو دیکھ رہی تھی، تو اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو راستہ روک کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، اے ابو عمارہ، آج آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے بہت وحشیانہ سلوک کیا ہے، پہلے گالیاں دی ہیں اور آپ کے بھتیجے کی خاموشی پر اس نے تو مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ ان کو لہو لہان کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر نہایت طیش میں آ گئے اور وہ تیزی سے لپکے، کسی کے پاس نہیں رکے اور انہوں نے یہ طے کر لیا کہ جہاں ابو جہل ملے گا وہیں پہ اس کو سبق سکھاؤں گا۔ چنانچہ وہ حرم میں داخل ہوئے، ابو جہل کو دیکھا کہ وہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس کے سر پہ پہنچے اور اپنی کمان کو پوری قوت کے ساتھ اس کے سر پہ مارا، جس سے اس کا سر پھٹ گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ تو نے میرے بھتیجے کو گالیاں دی، برا بلا کہا، حالانکہ سن تو کہ میں نے بھی ان کا دین قبول کر لیا ہے اور میں بھی وہی بات کہتا ہوں جو وہ کہتے ہیں، اگر تجھ میں ہمت ہے تو آ اور مجھے روک کے دکھا۔ ابو جہل کے پاس جو بنو مخزوم کے لوگ بیٹھے تھے، وہ ابو جہل کی مدد کی خاطر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی طرف لپکے۔ ابو جہل نے انہیں روکا اور کہا، ابو عمارہ کو چھوڑ دو، اللہ کی قسم میں نے ہی اس کے بھتیجے کو برا بلا کہا تھا
غلطی میری تھی. وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے. اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گھر پہنچے. شیطان ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ دیکھو تم تو قریش کے سردار ہو، تم نے بھی اس صحابی یعنی معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر دی اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے. یہ جو تم نے کیا ہے اس سے تو تمہارے لیے مر جانا بہتر ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت اضطراب اور شش و پنج میں پڑ گئے اور اپنے آپ سے کہنے لگے کہ میں نے یہ کیا کر دیا. لیکن اسی وقت انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہم ان کان رشدا فاجعل تصدیقہ فی قلبی وإلا فاجعل لی مما وقعت فیہ مخرجا. اے اللہ اگر یہ ہدایت ہے تو میرے دل میں اس کی تصدیق کو اجاگر فرما، ورنہ میں جس حالت میں مبتلا ہو گیا ہوں اس سے نکلنے کی اللہ کوئی شکل اور کوئی راستہ پیدا فرما. ساری رات حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیطان کے وسوسوں میں مبتلا رہے اور ایسی اضطراب والی رات انہوں نے پہلے کبھی نہیں گزاری. صبح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کی، بھتیجے میں ایک ایسے کام میں پڑ گیا ہوں جس سے نکلنے کا راستہ مجھے معلوم نہیں ہے. میرے جیسے آدمی کا ایسے معاملے میں مبتلا ہو جانا جس کے بارے میں مجھے پتہ ہی نہیں کہ وہ ہدایت ہے یا گمراہی، یہ بہت مشکل اور سخت خلجان والی بات ہے. آپ مجھے کوئی بات بتائیں، میری رہنمائی کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واضح و نصیحت فرمائی اور اسلام کی دعوت دی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور اللہ کے انعامات کی بشارت سنائی. بس یہ باتیں اور ارشادات سن کر اللہ نے ان کے دل میں ایسے ایمان کا نور ڈال دیا، سینہ ان کا کھل گیا اور وہ جو شک اور تردد کی کیفیت تھی وہ سب ختم ہو گئی. اور فوراً وہ کہنے لگے، اشہد انک الصادق شہادت الصدق العارف فاظہر یا ابن اخی دینک فواللہ ما احب ان لی ما اضلته السماء وانی علی دین الاول. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں، اور یہ ایک ایسی گواہی ہے جو سچی ہے اور ایک صاحب معرفت کی گواہی ہے. میرے بھتیجے اپنے دین کا اظہار اور اعلان کر. اللہ کی قسم مجھے یہ پسند نہیں کہ میرے لیے وہ سب کچھ ہو جس پر آسمان سایہ فگن ہے اور میں اپنے پہلے دین پر قائم رہوں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی شان و شوکت میں اضافہ فرمایا. ان کے اسلام قبول کرنے سے قریش کو شدید جھٹکا لگا اور وہ اس بات کو سمجھ گئے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت اور حمایت حاصل ہو گئی ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے قبول کرنے کے 3 دن بعد قریش کی ایک اور عظیم ہستی، جرت مند، بہادر شخصیت اسلام کے حلقے میں داخل ہوئی. یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ اسلام کے شدید ترین مخالف تھے، مسلمانوں پہ خوب ظلم و ستم کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی دنیا کو بدل دیا. یہ بعثت نبوی کے 6 سال اپنی عمر کی 26 سال کی بہانے دیکھ چکنے کے بعد، ان کی عمر جب 26 سال تھی تو یہ مسلمان ہوئے. دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا فرمائی تھی، اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب. اے اللہ ابو جہل اور عمر بن خطاب دونوں میں سے
جو تجھے زیادہ پسند اور محبوب ہو اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں میں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا کہ وہ اللہ کو زیادہ محبوب تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے مسلمان ہوئے؟ تو ہم اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو تفصیل سے دیکھیں تو یہ بات بخوبی سامنے آتی ہے کہ حضرت رفتہ رفتہ درجہ بدرجہ اسلام کی طرف مائل ہوئے ہیں۔ پہلی مرتبہ جب انہوں نے اپنے قبیلے بنو عدی بن کعب کے کچھ لوگ جو مسلمان تھے ان کو ہجرت کے لیے نکلتے دیکھا تو ان کے دل پر ایک چوٹ لگی اور اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو اپنے علاقے سے نکلتے ہوئے دیکھ کر ان کا دل پسیج گیا، غمزدہ ہو گئے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں ام عبداللہ لیلہ بنت ابی حثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہیں جب ہم حبشہ کی طرف سفر کرنے لگے میرا خاوند کچھ ضرورت کی وجہ سے گھر سے باہر نکلا، میں اکیلی تھی کہ حضرت عمر آ گئے۔ اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، شرک پر تھے۔ وہ کہنے لگے کہ ام عبداللہ تم کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا اللہ کی قسم ہم اللہ کی زمین میں ضرور کہیں نہ کہیں جا نکلیں گے یہاں تک کہ اللہ ہمارے لیے مشکلات سے نکلنے کی کوئی راستہ اور کوئی راہ نکال دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صاحبکم اللہ، اللہ تمہارے ساتھ ہو۔ ان کے دل میں ایسی نرمی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جب وہ گئے تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ ہمارے نکلنے کی وجہ سے غمگین ہوئے تھے۔ اس کے بعد میرے خاوند عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئے میں نے ان سے کہا ابو عبداللہ کاش آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے آ جاتے تو آپ عمر کو، ان کی نرمی کو اور ان کے ہم پر غمگین ہونے کو دیکھ لیتے۔ حضرت عامر نے مجھ سے پوچھا کیا تمہیں توقع ہے کہ عمر مسلمان ہو جائیں گے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ وہ فرمانے لگے اللہ کی قسم عمر اس وقت تک مسلمان نہیں ہوں گے جب تک خطاب یعنی حضرت عمر کے والد خطاب کا گدھا مسلمان نہ ہو جائے۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ ان سے اسلام لانے کی توقع نہ رکھو۔ یہ پہلی دفعہ ان کے دل میں مسلمانوں کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہوا۔ اس کے بعد ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے چلتے حرم پہنچ گئے۔ آپ علیہ السلام نے نماز پڑھنا شروع کی، حضرت عمر پیچھے کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے سورہ حاقہ شروع کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن سننے لگے۔ خود اپنے آپ سے کہنے لگے اللہ کی قسم یہ شاعر ہیں جیسے کہ قریش کہتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، کہ یہ رسول کریم کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چونک کے فرمایا اچھا یہ تو شاعر نہیں کاہن ہے۔ آپ علیہ السلام نے اگلی آیت پڑھی ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو۔ اس طرح یہ اگلی آیات 40 سے 47 تک یہ آیات پڑھی، آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کو مکمل فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حد تک متاثر ہوئے کہ فرمانے لگے، خود فرماتے ہیں فوقع الاسلام فی قلبی کل موقع، اسلام میرے دل میں پوری طرح جاگوزی ہو گیا، رچ بس گیا۔
یہ روایت مسند احمد بن حنبل کے اندر اور دیگر روایات کے اندر بھی مجموع الزوائد وغیرہ کتب کے اندر موجود ہے۔ لیکن ابھی باضابطہ اسلام سے متاثر تو ہوئے اور دل میں اسلام کی ہیبت اور محبت تو بیٹھی، لیکن ابھی تک اسلام کا اظہار نہیں فرمایا۔ تو پھر ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے وقت سخت گرمی میں گلے میں تلوار لٹکا کے نکلے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی طرف جانا چاہتے تھے۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ صفا پہاڑی کے قریب ایک گھر میں جمع ہیں۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن اپنی قوم کے ڈر سے انہوں نے اپنا مسلمان ہونا چھپایا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں اس صحابی کو قتل کرنے جا رہا ہوں جس نے قریش کے معاملے کو جدا جدا کر دیا، ان کے عقل مندوں کو بے وقوف بنا دیا، ان کے عیب کو دیندار کر دیا، ان کے معبودوں کو برا بلا کہا۔ یہ خطرناک ارادہ سن کر حضرت نعیم فرمانے لگے، تمہارے نفس نے تمہیں اپنے بارے میں دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنو عبد مناف سے بچ نکلو گے؟ تم پہلے اپنے گھر والوں کے پاس کیوں نہیں جاتے اور ان کا معاملہ کیوں نہیں ٹھیک کرتے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ میرے کون سے گھر والے؟ سیدنا نعیم فرمانے لگے، اللہ کی قسم تمہارے بہنوئی سعید بن زید اور تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب بھی مسلمان ہو چکی ہے۔ نعیم کی بات سن کر حضرت عمر غصے سے بھڑک اٹھے، فوراً ان کی طرف چل پڑے۔ اس وقت ان دونوں کے پاس حضرت خباب بن ابن الارت رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ دراصل یہ قرآن مجید پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ ان کے پاس ایک صحیفہ بھی تھا جس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ حضرت خباب ان دونوں کو یہ سورت پڑھا رہے تھے کہ اتنے میں انہوں نے حضرت عمر کی آہٹ سنی تو وہ تو گھر میں چھپ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ کی بہن فاطمہ نے صحیفہ چھپا دیا۔ حضرت عمر گھر کے قریب پہنچ کر قراءت سن چکے تھے، تو جب وہ داخل ہوئے انہوں نے پوچھا کہ یہ دھیمی دھیمی آواز میں تم کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا تم نے کچھ بھی نہیں سنا، ہم نے کچھ نہیں پڑھا۔ حضرت عمر فرمائے اللہ کی قسم میں نے ضرور سنا ہے اور مجھے یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی اختیار کی ہے۔ اس کے بعد اپنے بہنوئی سعید بن زید پر تشدد کیا۔ جب بہن فاطمہ بچانے آگے بڑھیں ان کو بھی مارا، ان کا بھی سر زخمی کر دیا۔ جب انہوں نے ان پہ تشدد کیا تو وہ دونوں بولے ہاں ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں، اب آپ کی جو مرضی ہے وہ کر لیں۔ اپنی بہن کا بہتا ہوا خون دیکھا تو اپنے فعل پہ شرمندگی محسوس ہوئی، پیچھے ہٹ گئے اور فرمایا کہ مجھے وہ صحیفہ دو جسے تم پڑھ رہے تھے، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں یہ کیا چیز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے۔ جب صحیفہ دیکھنے کا مطالبہ کیا تو بہن کہنے لگی اس صحیفے کے بارے میں ہمیں ڈر ہے کہ آپ اسے نقصان نہ پہنچائیں۔ فرمایا مت ڈرو، اپنی معبودوں کی قسم کھا کے فرمایا کہ میں تمہیں صحیفہ پڑھ کے واپس کروں گا۔ بہن کے دل میں ان کے اسلام لانے کی ایک امید پیدا ہوئی۔ فرمایا بھائی جان تم شرک پر ہونے کی وجہ سے پلید ہو، نجس ہو، اس صحیفے کو تو صرف پاک لوگ چھو سکتے ہیں، تم اٹھو غسل کرو۔ نے غسل کیا، آئے، بہن نے انہیں وہ صحیفہ دیا، آپ نے سورہ طٰہٰ پڑھنی شروع کی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بها واتبع ہواہ فتردی۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں
میرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، چنانچہ تو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر، بے شک قیامت آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر نفس کو اس کی کوشش کا، اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے، لہذا اس آخرت کی فکر سے تجھے وہ شخص نہ روکنے پائے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، ورنہ تو بھی ہلاک ہو جائے گا۔ یہ آیات پڑھتے ہی حضرت عمر بول اٹھے، ما احسن هذا الکلام و اکرمہ، کتنا خوبصورت اور کس قدر معزز کلام ہے۔ حضرت خباب جو چھپے ہوئے تھے وہ سن کر باہر نکلے اور کہنے لگے، عمر، اللہ کی قسم میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے نبی کی دعا کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ میں نے گزشتہ روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہم اید الاسلام بأبی الحکم ابن ہشام او بعمر ابن الخطاب۔ حضرت عمر نے فرمایا، خباب مجھے محمد کا پتہ بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ میں ان کے پاس جاؤں، اسلام قبول کروں۔ انہوں نے بتایا کہ صفا کے قریب گھر میں تشریف فرما ہے، حضرت عمر وہاں تشریف لائے، اور ایک تفصیلی واقعہ، اس کی اور بھی تفصیل ہے، وہاں تشریف لائے، مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، آپ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک 3 بار ان کے سینے پہ مارا اور پھر فرمایا، اللہم اخرج ما فی صدرہ من غل وابدلہ ایمانا، اللہ اس کے سینے میں جو کینہ ہے اسے نکال دے اور اسے ایمان سے بدل دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کی خبر جوں پھیلی تو یہ مشرکین مکہ کے لیے ایک موت کی خبر تھی۔ اور ان کے لیے ایک زبردست پریشانی کھڑی ہو گئی، وہ لوگ مان نہیں رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ خبر جھوٹی ہے کہ عمر کیسے مسلمان ہو سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت کے اندر اضافہ بھی فرمایا، اور ایسا زبردست اضافہ فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے اسلام لانے کے بعد اور کفر کی جو طاقت تھی وہ بالکل ختم ہو گئی۔ وہاں سے تکبیر کا ایک نعرہ بلند ہوا جس کی آواز حرم تک پہنچی، مسجد حرام والوں کو بھی سنائی پڑی۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت کے اس گوشے سے بھرپور سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔